ٹیکنالوجی تو آگے جائے گی، لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دل اندھے ہوتے چلے گئے، آنکھیں جو حقیقت کو دیکھ نہ سکیں، کان جو ہدایت کو سن نہ سکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے مثال دی ہے، اگر ایسا ہوا، اگر دنیا ایسی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام، تو پھر وہ گائے بھینس بھیڑوں کی طرح ہے. انعام گائے کی طرح، یہ لوگ گائے بھینس کی طرح ہیں. یہ کیسی مثال ہے؟ بلی کی طرح کیوں نہیں؟ شیر کی طرح، چڑیا کی طرح، بہت سارے جانور تھے. کس جانور کا حوالہ دیا ہے؟ انعام کا. انعام میں بیسکلی مویشی جانور، ان کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ اصل میں بلی کے نا ریفلیکسز بڑے تیز ہوتے ہیں. آپ گزر رہے ہو، بلی ہو وہاں پہ، وہ چیک کریں گی پہلے خطرہ ہے کہ نہیں. پھر اگر آپ تھوڑا سا ایسا کرو تو بلی کیا کرے گی؟ ان کو اتنی ہائپر اویئرنس ہے نا، پورا ارد گرد کا ماحول انہوں نے اسکین کیا ہوا ہے. تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے، ہرن ایسے کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. کچھ جانور ایسے ہیں جو ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں. وہ کیا ہے؟ گائے بھینس. انعام کی مثال ایسی ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جن کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی خیال نہیں رہتا، جو پتھر دل سے جو دنیا دکھ رہی ہے انہیں، اور جس چیز میں ان کی دلچسپی ہے اس میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ انعام بن جاتے ہیں. یہ غفلت کی انتہا نہیں ہے؟ غفلت کی انتہا ہے. کہا اولئک هم الغافلون، وہی تو ہے غافل. میں سوچتا ہوں اس آیت کے بارے میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے نا، یہ مثال زیادہ آسان ہو رہی ہے سمجھنا، کیونکہ اب تو آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، آپ بس لگے ہوئے ہو لگے ہوئے ہو لگے ہوئے ہو. آپ کو زبیر کھانا، زبیر، کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ نہیں پتا چل رہا، وہ اپنی دنیا میں ہے. لیکن انٹرنیٹ وائی فائی کٹ ہو گیا. ماما اس گائے کے سامنے سے بھوسا ہٹا دو بس.